محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان غریبی میں کیسے مبتلا ہوتا ہے؟ انسان کے اوپر غربت کیوں آتی ہے؟ انسان کچھ ایسے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ غریبی میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے اور غربت میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کیسے کروں۔ میرے بھائیوں، تو انسان کچھ ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے گھر میں غربت آتی ہے، وہ غریبی میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، غربت میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، اس کا مت کرنا اور اس کو پوری دیکھنا۔ اگر آپ پوری دیکھیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور پھر آپ کبھی غریبی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب بھی کرنا اور اپنے دوستوں تک بھی اس کو بھیجنا۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان وہ کون سے ایسے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ غریبی میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، غربت اس کا گھر کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو وہ 11 کام ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان غریبی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان 11 کاموں میں سے اگر کوئی آپ 1 2 یا ان 11 میں سے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ اس کو فوراً چھوڑ دیجئے۔ وہ 11 کام میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں، آپ غور سے سن لیجئے کہ وہ 11 کام کون سے ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اوپر غربت آتی ہے اور اس کے گھر سے غریبی دور نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ گھر میں سے مکڑی کا جالا صاف نہ کرنا۔ اگر آپ کے گھر میں مکڑی کا جالا ہے تو اس کو آپ فوراً صاف کر دیجئے، کیونکہ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں مکڑی کا جالا ہوتا ہے اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے مکڑی کے جالے کو آپ کبھی گھر کے اندر مت ہونے دینا۔ اور دوسرے یہ کہ اگر انسان کا کوئی کپڑا پھٹ گیا ہے تو اس کو بدن پر مت سینا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بٹن ٹوٹ گیا یا کہیں سے ادھڑ گیا، پھٹ گیا ہے تو پہنے اس کو سی لیتے ہیں۔ تو جو کپڑے کو پہنے ہوئے سیتا ہے اس کی وجہ سے غربت آتی ہے، اس کی پریشانی آتی ہے۔ تیسرے، پھونک مار کر چراغ کو بجھانا۔ چراغ کو یا موم بتی کو کبھی بھی پھونک مار کر مت بجھانا، بلکہ اس کو ہاتھ کے اشارے سے یا اور کسی چیز کے اشارے سے اس کو بجھا دینا۔ چوتھے، دروازے پہ آئے ہوئے فقیر کو خالی ہاتھ لوٹا دینا۔ کبھی بھی کوئی فقیر دروازے پر آئے تو اس کو خالی ہاتھ مت لوٹانا، کچھ نہ کچھ اس کو دے کر ہی واپس کرنا۔ بہت سے لوگ فقیروں کو جھڑکتے ہیں اور ان کو خالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ 5 میں، ٹوٹی ہوئی جھاڑو گھر کے اندر استعمال کرنا۔ اگر آپ کی جھاڑو ٹوٹ گئی، یہ پرانی ہو گئی تو اس کو فوراً بدل دیجیے اور نئی جھاڑو لے کر آئیے۔ 6، گھر میں ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنا۔ بہت سے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ برتن پرانے ہو گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، چٹک گئے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو ٹوٹا ہوا برتن کبھی بھی استعمال مت کرنا، ورنہ سمجھ لینا اگر آپ نے ٹوٹے ہوا برتن گھر میں استعمال کیا تو پھر غربت، پریشانیاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ 7 میں، آستین یا دامن سے اپنے منہ کو صاف کرنا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ منہ دھویا یا ہاتھ دھوئے تو اپنے پہنے ہوئے کپڑوں سے اپنے دامن سے یا آستین سے اپنے چہرے کو صاف کر لیا، اپنے دامن سے اپنے ہاتھ کو صاف کر لیا۔ ایسا کبھی مت کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو اس سے پریشانیاں آئیں گی۔ 8 میں، ناخنوں کو کبھی دانتوں سے مت کاٹنا۔ بہت سے دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کاٹتے ہیں، یہ نحوست ہے، ایسا کبھی مت کرنا۔ 9، ٹوٹا ہوا جوتا یا چپل استعمال کرنا یا گھر میں الٹا پڑا رہنے دینا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی جوتا چپل الٹا پڑا ہے تو اس کو آپ فوراً سیدھا کر دیجیے۔ 10 میں، اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دینا۔ اگر صاحب نصاب ہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیجیے۔ اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال چوری ہونے سے، نقصان ہونے سے، گم ہونے سے بچ جاتا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ اس کا مال نہ تو گمے گا، نہ چوری ہوگا، نہ اس میں نقصان ہوگا۔ تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال بڑھے تو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دیجیے۔ اور 11ویں یہ کہ نمازوں کی پابندی کیجیے۔ بہت سے لوگ نمازوں سے دور ہوتے ہیں۔ نماز وہ عمل ہے کہ جو آپ پابندی سے ادا کریں گے تو نماز کی برکت سے آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں خیر و برکتیں حاصل ہوں گی اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ کہ وہ 11 کام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گنائے، اگر آپ 11 کاموں سے کوئی کرتے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ورنہ غریبی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔